حاضرین جمعہ، کامیابی اور ناکامی کا معیار، کامیابی اور ناکامی کا ترازو، کامیابی اور ناکامی کا جو پیمانہ ہے وہ ایسا پیمانہ ہے جو شریعت نے ہمارے سامنے اسپشٹ اور واضح کر دیا ہے۔ اس معیار کو چھوڑ کر، اس بیس کو چھوڑ کر، اس بنیاد کو چھوڑ کر، جو بنیاد، جو معیار اور جو بیس ہمیں شریعت نے کامیابی اور ناکامی کے لیے دیا ہے، ہم کسی اور راستے سے ان چیزوں کو نہیں حاصل کر سکتے۔ ہم ناکامیوں سے بچنے کے لیے اور کامیابیوں کو حاصل کرنے کے لیے انہی بنیادوں، انہی بیسوں اور انہی آدھاروں کو اپنائیں گے، تب جا کر ہماری زندگی بھی کامیاب ہوگی اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہوگی، ورنہ ہم دونوں جگہ ناکام و نامراد ہی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، یدخلہ جنات تجری، یہ کامیابی ہے۔ کامیابی تک پہنچنے کا جو صرف اور صرف ایک ذریعہ ہے وہ ہے اطاعت الہی اور اطاعت رسول۔ اللہ نے کیا فرمایا کامیابی کو بیان کرتے ہوئے؟ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی وہ نیکی کرنے والا، اللہ کی اطاعت کرنے والا، رسول کا پیروکار ہمیشہ ہمیشہ اللہ رب العالمین کی جنت میں رہے گا۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور آگے اللہ نے ناکامی کا بھی ذکر کیا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزاری سے دوری اختیار کرے گا، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پابندیوں کو نہیں مانے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ رب العالمین نے جو حدود متعین کیے ہیں، اللہ رب العالمین نے کمانے کے، کھانے کے، ساتھ رہنے کے، دوستی اپنانے کے، لوگوں کے ساتھ تعلقات بنانے کے جو حدود متعین کیے ہیں، جو دائرہ بنایا ہے، اس دائرے کو کراس کرے گا، اس دائرے کو توڑے گا، کیا فرمایا آگے اللہ رب العالمین نے؟ یدخلہ نارا خالدا فیہا، اسے اللہ رب العالمین جہنم رسید کر دے گا، جہنم میں ایسے شخص کو پہنچا دے گا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور یہ بہت ہی رسوا کر دینے والا عذاب ہے، اپمان جنک عذاب ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین کی بڑی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے اور اللہ رب العالمین کے بڑے عذاب سے بچنے کے لیے دو بنیادی چیزیں ہمارے سامنے آئیں، اطاعت الہی اور اطاعت رسول۔ اسی روشنی میں ہم آپ کے سامنے کچھ ایسی باتیں ذکر کریں گے جن کا تعلق ہماری بدعمالیوں سے ہے، ہماری نافرمانیوں سے ہے۔ ہم اللہ رب العالمین کی اطاعت گزاری نہیں کرتے ہیں، اس بات سے اس کا تعلق ہے۔ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروکاری نہیں کرتے ہیں، اس بات سے اس کا تعلق ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی نافرمانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، شریعت کی تعلیمات کی نافرمانی، قرآنی تعلیمات کی نافرمانی، احادیث رسول کی نافرمانی کرنے کے نتیجے میں ہماری انفرادی زندگی، ہمارا ویکتیگت جیون کس قدر پربھاوت ہوتا ہے، کس قدر متاثر ہوتا ہے، آئیے ہم حدیثوں کی روشنی میں، قرآنی تعلیمات کی روشنی میں اس کو دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، جب بندہ کبھی اطاعت الہی سے دوری اختیار کرتے ہوئے کسی نافرمانی کو اپناتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان المؤمن اذا اذنب ذنبا كانت نقطة سوداء في قلبه، جب بندہ کسی قسم کا گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا، سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔
ثم تاب ونزع واستغفر ثقل قلبه، پھر وہ شخص توبہ کر لیتا ہے۔ گناہ کو اپنے اندر محسوس کرنا چاہیے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ اچھے انسانوں کی پہچان کیا ہے؟ اپنی غلطی کو مانو، اپنی غلطی کو جسٹیفائی مت کیجیے، اپنی غلطی کو ٹھیک مت کہیے۔ آپ نے غلطی کیا ہے، اپنی غلطی کو مانیے، مان کر توبہ کیجیے اور اس غلطی سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اللہ رب العالمین سے اس کے لیے معافی کی دعا کیجیے کہ اللہ رب العالمین ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہمیں اس کا پورا احساس ہے، اور اس بات کا آپ سے وعدہ کرتے ہیں اللہ کہ ہم آئندہ اس قسم کی غلطیاں نہیں کریں گے۔ ثقل قلبہ، اللہ رب العالمین اس کے دل کو پھر سے صاف شفاف کر دیتا ہے۔ وَإِن زَادَتْ حَتَّى يَعْلُو قَلْبَهُ، اگر اس شخص نے گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنے کے بجائے، گناہ کرنے کے بعد گناہ کے احساس کو اپنے اندر زندہ کرنے کے بجائے، گناہ کرنے کے بعد گناہ سے دوری اختیار کرنے کا وعدہ کرنے کے بجائے، گناہ کرنے کے بعد توبہ و استغفار کرنے کے بجائے اس گناہ میں اور زیادہ لپت ہوتا چلا جاتا ہے، تو وہ نقطہ بھی اس کے پورے دل کو کیا کر دیتا ہے؟ زادت حتی یعلو قلبہ، وہ نقطہ بنتے 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 پورے دل پر چھا جاتا ہے، پھر اس کے اندر سے گناہ کا احساس، نیکی کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ وہ کیا کر رہا ہے، کیسی زندگی گزار رہا ہے، کیسی اس کی زندگی گزر رہی ہے، اچھائی میں گزر رہی ہے، نافرمانی میں گزر رہی ہے، بھلائی میں گزر رہی ہے، یہ سارے احساسات اس کی زندگی سے ختم ہو جاتے ہیں۔ فَذَلِكَ الرَّيْنُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہی وہ زنگ ہے، یہ جو نقطہ پڑھانا، یہی وہ زنگ ہے جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا۔ کلا، ہرگز نہیں، بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یہ وہ زنگ ہے جو اس کی بدعمالیوں کی بنیاد پر اس کے دلوں میں بیٹھ چکی ہے، وہ زنگ اس کے دلوں کو اندھیرا کر دیا ہے، اس زنگ نے اس کے دل کو ناکام و نامراد کر دیا ہے۔ وہ کبھی بھی اچھی طرح سوچ نہیں سکتا، وہ اپنے دل میں کبھی اچھا خیال نہیں پیدا کر سکتا، وہ کبھی دوسروں کے بارے میں اچھا سوچ نہیں سکتا، دوسروں کا چھوڑیے کبھی اپنا بھلا نہیں کر سکتا۔ کب؟ جب انسان گناہ کرتے 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 اپنے دل کو سیاہ کر لیتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے، ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ ونورا فی القلب وقوة فی البدن وسعة فی الرزق ومحبة فی قلوب الخلق، نیکی کرنے والے انسان کا چہرہ روشن ہوتا ہے، نیکی کرنے والے کا چہرہ روشن ہوتا ہے، اس کا دل چمکدار ہوتا ہے، اسے اللہ رب العالمین فراوانی کے ساتھ روزی دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے بدن کو مضبوط کر دیتا ہے، اور لوگوں کی محبت، لوگوں کے دلوں میں اس شخص کی محبت بیٹھ جاتی ہے، اور کہتا ہے یہ بہت ہی عزت دار انسان ہے، بہت ہی تقوی شعار انسان ہے، اللہ رب العالمین کے حدود و قیود کا پابند انسان ہے، اور ایسا انسان صحیح معنوں میں پوری دنیا کے لوگوں کے لیے محبوب بن جاتا ہے۔ ہمارا اپنے سماج اور سوسائٹی میں اس کو دیکھ سکتے ہیں، جو شخص نیک ہوتا ہے، جو شخص پرہیزگار ہوتا ہے، اسے ہر شخص عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس کے لیے اپنی نگاہیں بچھائے رہتا ہے۔ ایسے لوگوں سے ملاقات کرنا لوگ پسند کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے بھیٹ کرنا لوگ پسند کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا لوگ پسند کرتے ہیں۔ آگے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ سَوْدَاءً لِلْوَجْهِ، اور گناہ کرنے والے انسان کا چہرہ کیا ہو جاتا ہے؟ کالا ہو جاتا ہے۔ ظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ، دل اس کا اندھیرا ہو جاتا ہے، اور وَهْنًا فِي الْبَدَنِ، اس کا بدن کمزور ہو جاتا ہے، وَنَقْصًا فِي الرِّزْقِ، اس کی روزی میں کمی آ جاتی ہے، اور وَبُغْضًا فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، اور دنیا کے سارے انسان، دنیا کی ساری مخلوق ایسے انسان سے نفرت کرتی ہے، ایسے انسان سے بھاگتی پھرتی ہے۔ لہذا ہم اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں، ہم اور آپ اپنے آپ کو پہچانیں، ہم اور آپ اپنے آپ کا انالائسس کریں، ہم اور آپ اپنے آپ کو پرکھیں کہ ہماری زندگی میں نیکیاں کہاں تک ہیں، ہمارے اعمال ایسے ہیں جو ہمارے چہروں کو روشن کرنے والے ہیں، یا پھر ہمارے اعمال ایسے ہیں جو ہمارے چہرے کو بدنما کر دینے والے ہیں۔
इंसान की बुराई जब इस कदर हो जाती है तो उसकी बुराई उसके चेहरे से झलकने लगती है। लोग उसके चेहरे के हाव भाव को देखकर पहचान लेता है कि किस नेचर का इंसान है, किस फितरत का इंसान है, किस कैरेक्टर का इंसान है। इंसान उसके चेहरे को देखकर, उसके हाव भाव को देखकर, उसके रहने सहने के स्टाइल को देखकर, उसकी जिंदगी की दिनचर्या को देख करके लोग सारी चीजों को पहचान लेता है और ये जान लेता है कि ये इंसान नेकोकार है या बदकार है। इसलिए हमारी और आपकी बुनियादी जिम्मेदारी है कि इंसान होने के नाते जब भी हमसे और आपसे या किसी से भी कोई गलती हो जाए, फौरन अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने तौबा इस्तिग़फ़ार कीजिए। ऐसे गुनाहों से बचने के लिए अल्लाह से वादा कीजिए ताकि आपका दिल साफ हो जाए, आपका दिल मोमिनाना एक मोमिन वाला दिल बन जाए, आपका चेहरा एक मोमिन वाला चेहरा बन जाए, आपका चेहरा एक रोशन चेहरा बन जाए, आपका दिल चमकदार दिल बन जाए। आपके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की रोज़ियाँ नाज़िल होती रहें, अल्लाह रब्बुल आलमीन की फरमानियाँ के साथ होती रहें, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतें आप पर नाजिल होती रहें। ऐसे आमाल करते रहिए और उन तमाम आमाल से खुद को बचाते रहिए जो आमाल इन तमाम सारी खूबियों से आपको महरूम कर दे, इन तमाम सारी अच्छाइयों से आपको महरूम कर दे। दूसरा नुकसान ये है कि इंसान इल्म से महरूम हो जाता है। इल्म क्या है? अच्छी और बुरी चीजों के दरमियान फर्क करने की जो चीज है, या जिस चीज के जरिए हम अच्छी और बुरी चीजों को पहचान पाते हैं, वही इल्म है। जिसकी बुनियाद पर हम अपने पैदा करने वाले को पहचानते हैं, वो इल्म है। जिसकी बुनियाद पर हम अपनी जिंदगी की हकीकत को पहचानते हैं, वो इल्म है। इल्म ही वो चीज है जिसके आधार पर हम और आप किसी भी चीज की पहचान करते हैं, चाहे वो अच्छी है या बुरी है। कोई भी ऐसी चीज है तो हम उसकी पहचान किस बुनियाद पर करते हैं? इल्म की बुनियाद पर करते हैं। अफसोस ये है मुसलमानों का जो इल्मी मैदान में इस कदर लेवल डाउन हुआ है, ग्राफ जो इतना नीचे गया है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि मुसलमानों ने अपने आप को नाफरमानी में डुबो लिया है। उसके अंदर से एहसास का बिल्कुल खात्मा हो चुका है। वो गुनाह करने के बाद महसूस नहीं करता कि हमने ये गुनाह किए हैं, हमसे ये गलती सरजद हुई है, हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी को इख्तियार किया है। नतीजा ये हुआ कि आपकी जिंदगी से इल्म का खात्मा हो गया, आपकी जिंदगी से इल्म छीन लिया गया। आपको पढ़ने में मन नहीं लगता, आपको इल्म हासिल करने में तबीयत नहीं लगती, आपको अपने बच्चों को मदरसे में दाखिल कराने की तबीयत नहीं चाहती। आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा फला बने, फला बने, फला बने, लेकिन इल्म दीन नहीं सीखे। अगर इल्म दीन सीखेगा तो फिर वही 2-4 हज़ार कमाएगा, 5 हज़ार कमाएगा। अरे भाई, क्या कमाएगा नहीं कमाएगा, उसका मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन है। हमें और आपको इस इल्म दीन से खुद को जोड़ना चाहिए, और इल्म दीन से हम तभी जुड़ेंगे जब हम नाफरमानी से बचेंगे, और नाफरमानी से बचने के नतीजे में हमें इल्म हासिल होगा, हमें रोशनी हासिल होगी। हमें वो रोशनी हासिल होगी जिस रोशनी की बुनियाद पर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को पहचान पाएंगे, अल्लाह की अजमत को अपने अंदर जिंदा कर पाएंगे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की अजमत का एहसास, अल्लाह की कुदरत का एहसास, अल्लाह की मारिफत, ये एक ऐसी चीज है जो आपको हर तरह की नाफरमानी से बचाएगा, हर तरह के नकारात्मक एक्टिविटीज से आपको बचाएगा, हर तरह की मुगल्लज़ात से आपको बचाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको हर तरह के खैर से नवाजेगा। कब? जब आप इल्म हासिल करेंगे, जब आप इल्म हासिल करेंगे। अफसोस के तालीम और तरक्की में पीछे वो कौम के जिसका आगाज इक़रा से हुआ था। अल्लामा इक़बाल का ये शेर है कि जिस कौम पर जो किताब नाजिल हुई, उस किताब में सबसे पहले पढ़ने की ताकीद की गई, सबसे पहले इल्म हासिल करने का हुक्म दिया गया, सबसे पहले उसे नमाज नहीं कहा गया, सबसे पहले उसे रोजा रखने के लिए नहीं कहा गया, सबसे पहले दीगर अहकाम और फराइज़ उनको अदा करने के लिए नहीं कहे गए, बल्कि सबसे पहले इल्म हासिल करने के लिए कहा गया, ताकि इल्म की बुनियाद पर वो अपनी जिंदगी की हकीकत को समझे, अल्लाह की हकीकत को समझे, इबादतों की हकीकत को समझे, नाफरमानियों की हकीकत को समझे, और इताअत गुजारी की हकीकत को समझे, मासियत की हकीकत को समझे। तमाम सारी चीज़ों की हकीकत से जब वो आशना हो जाएगा, तमाम सारी चीज़ें जब उनके सामने खुलकर आ जाएंगी, तो फिर उन्हें अच्छाइयों को अपनाने में मज़ा आएगा, बुराइयों को छोड़ने में मज़ा आएगा। लेकिन लोग मुसलमान ख़ास तौर से इल्म के मैदान में बहुत पीछे चले गए, इतना पीछे चले गए जिसका अंदाज़ा हम और आप नहीं लगा सकते। ये बहुत ही विडंबना वाली बात है, बहुत ही बड़ा अलमिया है, बहुत दर्दनाक हादसा है यह कि लोग इल्म में बहुत पीछे हो गए। इल्म जब तक हासिल नहीं करेंगे, जब तक अपने आप को इल्म से नहीं जोड़ेंगे, तब तक आपको किसी भी तरह की तरक्की नहीं मिलने वाली है।
نہیں ملنے والی ہے اور نہیں ملنے والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے۔ اتنا علم دین حاصل کرنا جس کی بنیاد پر ہم اللہ کو پہچانیں، اتنا علم حاصل کرنا جس کی بنیاد پر ہم فرائض کی حقیقت کو سمجھیں، اتنا علم حاصل کرنا جس کی بنیاد پر کون سی چیزیں حلال ہیں کون سی چیزیں حرام ہیں ان باتوں کو جانیں، اتنا علم حاصل کرنا ہم پر فرض ہے۔ لیکن علم کب ملے گا؟ امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنے استاد سے اس بات کو ذکر کیا کہ ہم علم کیسے حاصل کریں، علم جب حاصل کریں تو ہمارے اندر کیسے بچا رہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنے استاد کے جواب کو شاعرانہ پیرائے میں ڈھالا اور کہا، شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فان العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطی لعاصی۔ میں نے امام وکیع سے اپنے سوء حفظ کا ذکر کیا، یہ بتایا کہ جو چیزیں یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ ہمارے استاد نے سب سے پہلی وصیت، سب سے پہلا جو حکم مجھے دیا وہ یہ دیا کہ ہم برائیوں کو چھوڑ دیں، نافرمانیوں کو چھوڑ دیں، اللہ رب العالمین کی اطاعت گزاری میں لگ جائیں، فرما برداری کے کاموں میں لگ جائیں اور نافرمانی کے کاموں سے خود کو بچا لیں۔ اس بنیاد پر ہمارا دل صاف ہو جائے گا۔ کیوں؟ فإن العلم نور، علم ایک روشنی ہے، فإن العلم نور من الہی، اللہ رب العالمین کی روشنیوں میں سے ایک روشنی علم ہے، ونور اللہ لا یعطی لعاصی، اور اللہ رب العالمین کے علم کی روشنی نافرمانوں کو نہیں ملا کرتی، اطاعت گزار لوگوں کو ملتی ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے اپنے آپ کو اطاعت گزار بنائیں، وفا شعار بنائیں، اللہ رب العالمین کی حدود و قیود کا پابند کرنے والا بنائیں، اور پھر اس نتیجے میں ہم اور آپ کیا کریں؟ علم کو حاصل کریں، روشنی کو حاصل کریں، اور اچھے اور بری چیزوں کے درمیان فرق کرنے کی تمیز حاصل کریں۔ یہ بہت اہم اور بنیادی چیزیں ہیں۔ یہ جو نوجوان نسل ہے یہ قوم کا مستقبل ہے، یہ جو نوجوان نسل ہے یہ قوم کا مستقبل ہے، یہ آپ کے مستقبل کو تعمیر کرے گا۔ یہ قوم، یہ بچے، یہ نونہالان قوم، یہ بہت بڑی امانت آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اگر آپ نے اس کی دیکھ ریکھ نہ، آپ کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے انہیں کھلا دیا، پلا دیا، پہنا دیا، اڑا دیا، بس۔ یہ تو جانور بھی کرتا ہے، اپنے بچوں کی دیکھ ریکھ کرنے کے لیے جگہ جگہ جا کر شکار کرتا ہے، جگہ جگہ جا کر کے روزیاں لا کر کے اپنے بچوں کو کھلاتا ہے۔ تو آپ میں اور جانور میں کیا فرق رہا؟ آپ میں اور جانور میں فرق کچھ نہیں رہا جہاں تک کہ آپ کر رہے ہیں۔ فرق تب ہوگا جب اپنے بچوں کی تربیت کا بھی خیال رکھیں گے۔ بچوں کی تربیت تبھی کر پائیں گے جب آپ خود مرتب ہوں گے، آپ کے اندر خود تربیت کی انش پایا جائے گا۔ آپ جب خود اپنے آپ کو مرتب کیجئے گا، اپنے آپ کو شریعت کے مطابق ڈھالیے گا، تبھی جا کر آپ کا بچہ آپ کی روش پر، آپ کے چال پر، آپ کے ڈھنگ پر چل پائے گا۔ ورنہ آپ بے راروی کے شکار رہیں، بچے کو کہیں راہیاب ہو جاؤ، سیدھے راستے پر آ جاؤ، وہ نہیں آ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ نماز کا خالی حکم نہیں دینا ہے بلکہ اس پر جمے رہنا ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کیجئے اور خود بھی نماز پڑھیے۔ صرف نماز کی تاکید نہیں کرنا ہے۔ پتہ چلا کسی بھی قسم کی بھلائی کا آپ اپنے بچوں کو حکم دیتے ہیں تو اس بھلائی کو پہلے اپنی زندگی میں نافذ کیجئے، تب جا کر آپ کے بچے اس کو قبول کریں گے۔ اور یہ دونوں کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ دونوں اللہ رب العالمین کے ہاں جا کر کے اپنے اعمال کا حساب و کتاب دیں گے، بہت بنیادی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے انسان جب گناہوں میں لپت ہو جاتا ہے، نافرمانیوں میں لپت ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے شیطان کو اس کا ساتھی بنا دیا جاتا ہے۔ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جو شخص اللہ کے ذکر سے، نماز سے، روزے سے، دیگر فرائض و واجبات سے خود کو دور رکھتا ہے، کنارے رکھتا ہے، ہٹائے رکھتا ہے، ونچت رکھتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اللہ رب العالمین شیطان کو اس پر مسلط کر دیتا ہے۔ اب آپ جانیے کہ آپ کا دوست، آپ کا ساتھی، آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا شیطان یا شیطان صفت انسان ہو، کیونکہ شیطان صرف جنات میں ہی نہیں ہوتے، شیطان انسانوں میں بھی ہوتے ہیں۔ من الجنت والناس، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے شیطان جنات بھی ہو سکتا ہے، شیطان انسان بھی ہو سکتا ہے۔ شیطانی صفت دونوں کے اندر پائی جا سکتی ہیں۔ اگر آپ
نافرمانی میں لپت ہیں تو شیطان آپ کا ساتھی ہے، چاہے وہ انسان بھی ہو سکتا ہے، شیطان جنات بھی ہو سکتا ہے، اور پھر ایسی صورت میں آپ کبھی بھی اچھا کام نہیں کر سکتے، کبھی بھی اچھا کام نہیں کر سکتے، آپ کی زندگی سے اچھائی کا صدور نہیں ہو سکتا، آپ بھلائی کی طرف نہیں آ سکتے۔ بہت بنیادی چیز ہے، ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے نکالنا چاہیے، بہت بنیادی چیز ہے، ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کی اطاعت میں لگا دینا چاہیے تاکہ شیطان کی دوستی سے بچ کر کے اللہ کی دوستی ہمیں مل جائے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ کا دوست کون ہے؟ جو نہ ڈرے گا، نہ سہمے گا، نہ غمزدہ ہوگا۔ اور اس کے اندر کیا صفت پائی جائیں گی؟ اللہ سے اللہ کا دوست کون ہوگا؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، دو صفت پائی جائیں گے اس کے اندر۔ اگر آپ کے اندر دو صفت پائی جاتی ہے آپ اللہ کے دوست ہیں، ورنہ شیطان کے دوست ہیں۔ پہلی چیز ہے ایمان، دوسری چیز ہے تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت۔ اللہ رب العالمین پر ایمان کے ساتھ اگر آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہے اور اس ڈر کی بنیاد پر آپ نافرمانیوں سے بچے رہتے ہیں، اللہ رب العالمین آپ کا دوست ہے۔ اللہ کا ولی ہونے کے لیے جبہ، قبہ، دستار کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کا ولی ہونے کے لیے ان دو بنیادی صفتوں کا پایا جانا ضروری ہے کہ آپ کے اندر اللہ رب العالمین پر مکمل ایمان ہو اور آپ کے دل میں اللہ رب العالمین کا ڈر ہو، تب جا کر اللہ رب العالمین آپ کو اپنا دوست بنائے گا، ورنہ پھر شیطان کا دوست آپ کو بنا دے گا، شیطان کا دوست آپ کو بنا دے گا، اور شیطان سے دوستی کے نتیجے میں آپ اچھائی کو نہیں اپنا سکتے۔ اسی طرح سے ایک اور چیز ہے کہ انسان جب نافرمانی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو اس کی ذات سے غافل کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ایسے لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے اس کو اس کی ذات سے غافل کر دیا، اللہ نے اس کی ذات سے غافل کر دیا، اللہ رب العالمین نے اس کو اس کی ذات سے غافل کر دیا۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں جن اعمال کو انجام دے رہے ہیں وہ اچھے اعمال ہیں یا برے اعمال ہیں، اس بات کا احساس آپ کی زندگی سے ختم کر دیا۔ آپ کما رہے ہیں، حلال کما رہے ہیں، حرام کما رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں، آپ بے حیا بن جاتے ہیں۔ ایسا انسان بے حیا بن جاتا ہے، ایسے انسان سے شرم کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی۔ ایسا انسان اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہوئے نہ اللہ سے شرم کرتا ہے نہ لوگوں سے شرم کرتا ہے، کھلم کھلا بے حیائی کے کام انجام دیتا ہے، کھلم کھلا نافرمانیاں کرتا ہے، کھلم کھلا سگریٹ نوشی کرتا ہے، کھلم کھلا ان کی بیویاں، ان کی بیٹیاں لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتی ہیں اور انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے، انہیں اس بات کی حیا نہیں ہے، انہیں اس بات کا شرم نہیں ہے، اور اس کے اندر سے کسی بھی طرح کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی جس کی بنیاد پر یہ طے کیا جا سکے کہ یہ باحیا انسان ہے۔ آپ کی بیٹیاں دوسروں کے ساتھ بات چیت کر رہی ہیں، غیر محرموں کے ساتھ، آپ نے اپنی بیٹیوں کو موبائل دیا ہوا ہے، اس میں وہ طرح طرح کی چیزیں دیکھتی ہیں۔ بہت سے گھر ایسے ہیں جہاں بڑا سا ٹیلی ویژن اسکرین لگا ہوا ہے اور پھر اس میں طرح طرح کے پروگرام چلتے ہیں، طرح طرح کے پروگرام چلتے ہیں، اور ان پروگراموں کو ماں باپ بیٹا بھائی بہن سارے کے سارے لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، واچنگ کرتے ہیں۔ یہ بے حیائی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ بے حیائی نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ اپنے کمائے گئے پیسوں کو منشیات کے استعمال میں استعمال کرتے ہیں، آپ اپنے پیسوں کو غلط چیزوں کو کھانے پینے میں استعمال کرتے ہیں، آپ اپنے پیسوں کو شراب نوشی میں، جوئے میں، سٹے میں، پان گٹکے کے کھانے میں، سگریٹ نوشی میں اور طرح طرح کے مغلظات کے استعمال میں لگا دیتے ہیں۔ اس بات کی بھی آپ کو فکر نہیں کہ آپ اپنے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، اور آپ کو پتا ہونا چاہیے، آپ کو پتا ہونا چاہیے سگریٹ نوشی، پان گٹکا، تمباکو یا اس قسم کی جو چیزیں ہیں، ان کے کھانے کی وجہ سے اگر کسی کو کسی طرح کی بیماری ہوتی ہے اور اس بیماری کے نتیجے میں اسے اگر موت ہو جاتی ہے تو وہ سوسائڈ کہلائے گا۔ کیوں سوسائڈ کہلائے گا؟ کیونکہ اس میں کھلے طور پر لکھا ہوا ہے کہ یہ آپ کے موت کا کارن ہے، آپ کی بیماری کا کارن ہے، آپ کی زندگی کے خاتمے کا کارن ہے، اس کے باوجود بھی آپ ان کو استعمال کر رہے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے، آپ کو پتا ہے کہ ہم ٹرین کے آگے کودیں گے تو مر جائیں گے، پھر بھی کود جاتے ہیں، سیم بات ہے۔
فرق صرف اتنا ہے کہ ٹرین کے آگے کودنے والا انسان فوراً مر جاتا ہے اور ان چیزوں کا استعمال کرنے والا فوراً نہیں مرتا، بلکہ اپنی بیماریوں کو اپنے اندر بڑھنے دیتا ہے یہاں تک کہ اس کی زندگی میں وہ بیماری اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ جہاں اس کی زندگی تباہ کن ہو جاتی ہے وہیں پورا کا پورا خاندان، پورا کا پورا گھر پریشان ہو جاتا ہے، پیسوں کی بربادی الگ ہوتی ہے، وقت کا ضیاع الگ ہوتا ہے علاج کروانے میں۔ اس لیے اللہ کے واسطے ان دو بنیادی بیماریوں سے اپنے آپ کو بچائیے، بے حیائی سے اور نافرمانیوں سے، کیونکہ اگر ایسی صورت میں آپ نافرمانی سے نہیں بچے، ان بری چیزوں کی لت سے اپنے آپ کو نہیں بچایا، تو اللہ رب العالمین آپ کو آپ کی ذات سے غافل کر دے گا، اور آپ کو آپ کے ذات سے غافل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر سے پہچان ختم ہو جائے گی، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، نیکی کے کام کیا ہیں، برائی کے کام کیا ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کی زندگی سے ختم ہو جائیں گی، اور پھر آپ بے حیا انسان بن جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب آپ تم بے حیائی ہو گئے ہو تو جو چاہو سو کرو۔ بے حیا انسان جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، تو آپ الحمدللہ ایمان والے ہیں، آپ الحمدللہ اللہ رب العالمین پر یقین رکھنے والے ہیں، آپ بے حیا نہیں ہو سکتے۔ بے حیا انسان وہ ہوتا ہے جو اللہ پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی نافرمانی بھی کرتا ہے، اللہ کے حدود و قیود کو توڑتا ہے، اللہ رب العالمین کی احکامات کی پامالی کرتا ہے، ایسا انسان اللہ رب العالمین کے یہاں مبغوض ہوتا ہے۔ ہمیں مبغوض نہیں بننا ہے، ہمیں محبوب بننا ہے، ہمیں اللہ رب العالمین کا پیارا بننا ہے، اللہ رب العالمین کی ناراضگی کو ہمیں نہیں مول لینا، اللہ رب العالمین کی ناراضگی کو ہمیں نہیں مول لینا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین جو باتیں ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں ان باتوں کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو علم حاصل کرنے والا بنائے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے والا بنائے، دنیا میں جو علوم ہیں ان علوم میں زیادہ سے زیادہ آگے بڑھنے کی توفیق دے، اور جو غلط عادتیں ہم نے اختیار کر لی ہیں، جن غلط عادتوں کو ہم نے اپنا لیا ہے، ان عادتوں کو ہم چھوڑنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے اس کی توفیق طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جب تک زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، جب ہمارا اور آپ کا خاتمہ بالخیر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔